الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر اور تمام مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، سورہ بنی اسرائیل کی یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ دراصل پوری نصیحتوں کا ایک سلسلہ ہے جو بہت دور تک چلا گیا ہے۔ ہم چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ بات بالکل فیصلے کی ہے، فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بس صرف اسی کی عبادت کرو۔ پہلا، صرف اسی کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور کیا فیصلہ کیا ہے؟ پہلی بات، ایک اللہ کی صرف تنہا، وحدہ لا شریک لہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ والدین کا مطلب ماں اور باپ، ماں اور باپ دونوں کو والدین کہتے ہیں۔ باپ کو والد اور ماں کو والدہ کہتے ہیں، اور دونوں کو والدین کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ یعنی ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، یعنی ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں،
یا کوئی ایک تمہارے سامنے موجود ہو، ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرا تمہارے سامنے ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں ہے، یا ماں کا انتقال ہو گیا، باپ ہے، یا دونوں ماں اور باپ دونوں موجود ہیں۔ اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو ان کو اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو مت، ڈانٹو مت، سخت لہجے میں ان سے بات نہ کرو، اونچی آواز کر کے ان سے بات نہ کرو، انہیں جھڑکو نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑی عزت کے ساتھ بات کرو، بڑی نرمی، بڑی شفقت کے ساتھ ان سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکائے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر تو ویسے ہی رحم فرما دے جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرما کر مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، اگر تم نیک ہوگے، اچھے ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بہت معاف کرنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ جو تمہارے فرائض ہیں، جو تمہارے حقوق ہیں، ان کو ادا کرو۔ والمسکین، اور غریب محتاج جو تمہارے سماج میں ہیں، جو تمہارے معاشرے میں ہیں، تمہارے پڑوس میں ہیں، تمہارے رشتہ داروں میں ہیں، غریب اور محتاجوں کا خیال رکھو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کا بھی خیال رکھو، جو مسافر بیچارے سفر کر کے آئے ہیں، تمہارے علاقے میں آئے ہیں، کوئی ان کا جانکار نہیں ہے، وہ اجنبی ہیں، بیچارے پریشانی کی حالت میں ہو گئے یا دقتوں سے گزر رہے ہیں، تم ان کی مدد کرو، آگے بڑھ کر ان کی ہیلپ کرو، مدد کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اپنی دولت کو اڑاؤ مت، فضول خرچی بالکل مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان مردود کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ غفورا، اور شیطان مردود ابلیس لعین وہ اپنے رب کا انتہائی ناشکرہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس کے آگے بھی آیات ہیں۔ یہ تو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 وہاں سے شروعات کر کے چند آیات پڑھی ہیں، لیکن اس کے آگے بھی بڑا مضمون چلا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے امتحان کی جگہ ہے، اور یہ جو آیتیں پڑھی گئیں یہ امتحان کے پرچے ہیں، ان میں جو سوال لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ، اسٹوڈنٹ جب امتحان ہال میں بیٹھتا ہے، اس کو ایک کاپی دے دی جاتی ہے، اب اس کے پاس قلم ہے، امتحان کا پرچہ دے دیا گیا، اب اس میں جو سوال لکھے ہیں انہی سوال کو وہ اپنے پرچے پر حل کرتا ہے، لکھتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ کاپی کو سمیٹ کے ایگزامینیشن جو انویجیلیٹر ہے، جو وہاں کا نگراں ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے وہ۔ اب وہ کاپی اس کی جمع ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد یہ کاپی پھر چیک کی جائے گی، اور چیک کرنے کے بعد میں پھر اب اس کی بنیاد پر اس کاپی کے اندر جو لکھا گیا ہے اس کی بنیاد پر اس کو نمبر دیا جائے گا۔ اب انہی میں کوئی تو صرف پاس ہو جائے گا کہ چلو یہ پاس ہے،
کوئی بالکل آخری نمبر سے پاس ہوگا کہ ایک نمبر سے مل گیا تو پاس ہو گیا، اور ایک نمبر اگر نہ ملتا تو یہ فیل ہو جاتا۔ کوئی بالکل کگار پہ ہے پاس ہونے کے، کوئی اس کے اندر اور رینک لے کر آیا ہے، کوئی ہائی ہے، کوئی بڑا اونچا ہے، کوئی فرسٹ آ گیا، کوئی سیکنڈ آ گیا، کوئی تھرڈ آ گیا، کسی نے پوزیشن حاصل کر لی، کسی نے ڈویژن حاصل کر لی۔ کس بنیاد پر؟ وہ جو اس نے اپنی کاپی میں لکھا ہے اسی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ لکھنے والا اسٹوڈنٹ کالا ہے کہ گورا ہے، لمبا ہے کہ ناٹا ہے، موٹا ہے کہ پتلا ہے، خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، مالدار ہے کہ غریب ہے، وہ محل میں رہتا ہے کہ جھوپڑی میں رہتا ہے، اس کاپی دیکھنے والے کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اس کاپی کو دیکھ کر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں اس کا حل آپ کو کرنا ہے، اسی کے مطابق آپ کو جواب دینا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی بنائی ہے۔ یہ موت ہے، یہ زندگی ہے، ہم جی رہے ہیں پھر موت آ جائے گی۔ یہ جو زندگی اور موت رکھی گئی ہے، یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں چیک کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں چیک کرے، دیکھے ایکم احسن عملا، کون ہے جو حسن عمل لے کر آتا ہے، اعمال کس کے اچھے ہیں۔ تو عزیزان محترم، امتحان کا وہاں پر امتحان کا پرچہ ہوتا ہے، کاپی ہوتی ہے، نوٹ بک ہوتا ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں، اور یہ جو ہم کو امتحان دیا گیا ہے اس میں ہمارا جواب لکھا جا رہا ہے، ہمارا برتاؤ ہی ہمارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ نے سوال ہم کو دے دیے، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا عمل، ہمارا برتاؤ، ہمارا بولنا، ہمارا عمل کرنا، ایکشن، یہ ہمارے سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا مثال کے طور پر کہ خبردار اپنی زبان کو گندے سے آلودہ مت کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ اللہ کے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذا زبان کے گندا ہونے سے آپ نے منع کیا۔ اب یہ سوال ہے، اب یہ اللہ نے سوال دے دیا، ہمارے رسول نے ہم کو بتا دیا کہ اپنی یہ جو زبان ہے اس پر آپ کو گالی نہیں دینی ہے۔ اور اب ہم دنیا میں امتحان دے رہے ہیں، اب ہم سماج میں رہ رہے ہیں، معاشرے میں رہ رہے ہیں، کوئی ہمیں غصہ دلا رہا ہے، کوئی ہمیں بھڑکا رہا ہے، کوئی سامنے سے ہم کو گالی دے رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ تمہیں گالی نہیں دینا ہے۔ اب فرشتے ہیں وہ عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر سامنے والے نے ہمیں غصہ دلا دیا اور ہم اپنے غصے کو پی گئے، ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، شیطان مردود کے بہکاوے میں تھوڑی آؤں گا۔ آپ نے اپنی زبان کو بند کر لیا، آپ کا ثواب فوراً نوٹ کر لیا گیا، آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بلند کر نوٹ کر لیا گیا فوراً کہ اس نے اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ اس کی بات پر عمل کیا ہے، یہ نبی کی بات پر عمل کرنے والا ہے، لہذا اس کو کامیاب کہا جائے، لہذا ایک آپ کو نمبر وہاں پر مل گیا، آپ کو نوٹ کر دیا گیا۔ ہم نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا جو عمل ہے یہی امتحان کا جواب ہے، یہ ہمارے سوالوں کا جو اللہ نے ہمیں سوال دیے ہیں یہ ان کا جواب ہے۔ اچھا، کوئی بالکل اللہ کی نگاہ میں نمبر 1 بننا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو اور میزان رکھی جائے اور جب ہمارے نامہ اعمال کا اعلان ہو تو ہم سب سے نمبر 1 پر آ جائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ میں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اور کتنا اچھا ٹھکانہ ہوگا اس کا۔ نمبر 1 پر کون ہے؟ یہی لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں جو فائز المرام ہیں، جو نمبر 1 کے ہیں، وہ ہے انبیاء کرام کا گروہ، جس کے سر فہرست اور سردار ہیں ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار اور تمام اولاد آدم کے سردار، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے تمام انس و جن سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ، صالحین کا گروہ، یہ نمبر 1۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ میں نمبر 1 کی کیٹیگری میں تم ہو، انبیاء کرام کے ساتھ تمہارا ٹھکانہ ہو، تمہارا حشر صدیقین کے ساتھ میں ہو، شہداء اور صالحین کے ساتھ میں ہو، تو 2 کام کرو۔ کیا کام کرو؟ نمبر 1، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ اللہ کی بات کہاں ہے؟ قرآن پاک میں۔ رسول کی بات کہاں ہے؟ صحیح احادیث میں۔ بس یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور فرمایا اللہ نے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی نگاہ میں کون سا بندہ سب سے محبوب ہوتا ہے، سب سے دلارا پیارا ہوتا ہے، اللہ جس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، تم چاہتے ہو جانو، تم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو تو سنو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، حیات مبارکہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی زندگی ایسی سنوار دی اور ایسی مزین کر دی، ایسی خوبصورت زندگی بنا دی کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم میری بات مانو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر ہم اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم نمبر 1 ہونا چاہتے ہیں یا پاس ہونا چاہتے ہیں، تو جو جتنا رسول کی پیروی کرے گا، جو جتنا اللہ اور رسول کی بات مانے گا، وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آیت الامتحان کہلاتی ہے، یعنی یہ امتحان کی آیت ہے۔ ہم میں سے کون رسول کی کتنی اتباع کرتا ہے، ان کی کتنی پیروی کرتا ہے، ان کی کتنی بات مانتا ہے، اسی کے لحاظ سے اس کا درجہ بلند ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ نے کیا فرمایا؟ اب یہ سوال ہیں امتحان کے، جو اس دنیا میں ہم جیسا جواب لکھیں گے ویسا ہی اللہ ہم کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ پہلی بات، سب سے پہلی بات، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہاری ساری عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تمہارا سر جھکے تو صرف ایک اللہ کے سامنے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کوئی دور سے آتا ہے تو اپنے بھائی سے ہم معانقہ کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم معانقہ کریں، گلے ملیں؟
آپ نے کہا کوئی حرجہ نہیں. دوسرے نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے مصافحہ کریں آگے بڑھ کر. آپ نے کہا بالکل کرو, کوئی حرجہ نہیں. اب انہوں نے ایک اور سوال کیا, سنیے گا, ملاحظہ فرمائیے گا. سوال کیا انہوں نے, کہا افننحنی لہو, ہم مصافحہ کرنے میں تھوڑا جھک جاتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں, تھوڑا اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اس کے سامنے, اس کے ادب میں, احترام میں, رسپیکٹ میں ہم کریں. قال لا, کہا بالکل نہیں, بالکل نہیں, قطعا نہیں, سر نہیں جھکائیں گے آپ. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی عادت ہے, اپنے دوستوں سے جب مصافحہ کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو بالکل سر ان کا ایسے ہو جاتا ہے, سامنے ہو جاتا ہے. بالکل نہیں, اللہ کے نبی نے منع کر دیا. سوچ لیجئے آپ, اب تک جو کیا ہے فوراً توبہ کیجئے. اگر آپ توبہ کر لیں گے تو آپ کا وہ غلط جواب کاٹ دیا جائے گا, اور اب سے جو آپ کریں گے وہ صحیح جواب نوٹ کیا جائے گا. آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے, اللہ کی نگاہ میں آپ پیارے اور محبوب ہو جائیں گے. تو نبی کی بات پر عمل کرنا آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو. عبادت سجدہ کرنا یہ بھی عبادت ہے, اللہ کو پکارنا یہ بھی عبادت ہے. آپ غیر اللہ کو مت آواز دیجئے. جو اس دنیا سے جا چکے, اگر کوئی ان کو پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے تو یہ شرک کرنے والا ہوگا, وہ اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنے والا ہوگا. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتا ہے وہ بھی غیر اللہ کی عبادتوں میں شمار ہوگا. نظر اللہ کی عبادت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی قسم کھاتا ہے, آج ہمارے ہاں بہت عام ہے, ماں کی قسم, تمہاری کی قسم, بچوں کی قسم, سب قسم کھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت, جسے قسم کھانا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے. ایک جگہ پر آپ نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لی اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا دوسرے کو. قسم آپ کو اللہ کی, اگر قسم کھائیں آپ اللہ کی کھائیں. ایک تو قسم نہ کھائیں, کوشش کریں, لیکن اگر آپ قسم کھاتے ہی ہیں تو اللہ کی قسم کھائیں, اللہ کی صفات کی قسم کھائیں. رحمان ہے, رحیم ہے, عزیز ہے, متعال ہے, غفور ہے, اللہ کے جو نام ہیں ان کی قسم کھائیں, اللہ کی صفات کی قسم کھائیں. لیکن اپنی قسم کھانا, اپنی جان کی قسم, اپنے سر کی قسم, کسی کے سر کی قسم, اولاد کی قسم, بال بچوں کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, یہ جو قسمیں کھاتے ہیں یہ شرک میں داخل ہو جائے گا. لہذا فرمایا یہ آپ کو نہیں کرنا ہے. یہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی, تنہا وحدہ لا شریک لہ, بس صرف اسی کی عبادت ہوگی. اور فرمایا دیکھیے کہ اللہ نے اپنی عبادت پر سب سے پہلے ابھارا ہے, آپ کا پہلا کام ہے اللہ کے لیے مخلص رہیں, اللہ کے لیے وفادار رہیں, اللہ کے لیے سچے رہیں, اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کی پیروی کریں, ان کی باتوں کو اپنی زندگی پر نافذ کریں. اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے ہاں بلند مقام پائے گا. اب اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کیا حکم دیا؟ اکثر لوگ اس امتحان کے پرچے میں فیل ہو جاتے ہیں. فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ. ایک صاحب آئے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. انہوں نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا تیری ماں. انہوں نے کہا پھر کون؟ کہا تیری ماں. انہوں نے کہا پھر کون؟ کہا تیرا باپ. ماں کا درجہ باپ کے درجے سے اللہ نے بلند رکھا. لہذا اور حکم یہ دیا کہ تمہیں دونوں کا ادب اور احترام کرنا ہے. ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اور بچے جوان ہو جاتے ہیں. ابھی تک چھوٹے چھوٹے تھے, اب ماں باپ پر ڈیپینڈ ہونے, اب تھوڑا سا آزاد ہونے لگے, بدن کے اندر طاقت آ گئی, قوت آ گئی, اب اپنا فیصلہ لینے لگے. اب وہ سماج میں رہ رہے ہیں, کچھ باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں, باپ کو ناراض کرنے والی باتیں ہوتی ہیں.
یہ آپ کا امتحان ہے، یہ اللہ نے آپ کو امتحان میں رکھا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے، تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے ماں اور باپ سے، پہلا کام تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے ماں باپ سے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ میری ماں کافرہ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، آپ نے فرمایا تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ تمہارا باپ کیسا ہی ہو، تمہاری ماں کیسی ہی ہو، تم کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کیا، ان سے جھڑکنا نہیں ہے، اسکولڈ نہیں کرنا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، سخت لفظ میں بات نہیں کرنا ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا ہے جو ان کے دل کو چبھ جائے، وہ بار بار پوچھیں، بار بار کہیں، ان کی بات کی اطاعت کرنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ماں اور باپ کا تذکرہ کیا تو آپ نے دیکھا کتنی دور تک اللہ نے اس کو بیان کیا، اور آخری لفظ بیان کر دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم کو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اف یہ دو لفظ ہیں، فرمایا اپنے منہ کو بند رکھنا ہے۔ اگر باپ تمہیں ڈانٹ رہے ہیں تو ڈانٹ کو سنو، اگر تمہاری ماں تمہیں برا بھلا کہہ رہی تو سنو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم پلٹ کر بول رہے ہو اور تم ان کو جواب الجواب دے رہے ہو، ان کے دل کو دکھا رہے ہو، سخت بات کہہ رہے ہو، اونچے لہجے میں بات کر رہے ہو، تو تم نے ادب کے خلاف کیا، تم امتحان میں فیل ہو گئے۔ اب اللہ کے ہاں جب امتحان کا رزلٹ سنایا جائے گا تم اس میں ناکام نکلو گے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جب ہمارے نبی نے کہہ دیا تمہارے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرو گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ سمجھیے، اس چیزوں کو اپنے دانتوں تلے مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ یہ دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم اور آپ بہت جلد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ پیچھے نگاہ ڈال کر دیکھیے ہمارا وقت کتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، ایسا لگتا ہے سب ابھی کل کی باتیں ہیں، اور یہ وقت بڑی تیزی سے چلا جائے گا، اور اسی میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت افسوس کریں گے ہائے ہائے، اور کہنے والا فرشتہ کہے گا کہ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، لاؤ دکھاؤ تمہارے اعمال کیا ہیں۔ تمہارے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، تم نے جو گالی دی، برا بھلا کہا، کسی کا حق مارا، کسی پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، 1 انچ بھی قبضہ کر لیا، 1 بالشت بھی قبضہ کر لیا، تھوڑا بھی کر لیا، اب اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے۔ کسی کے ساتھ بدسلوکی کر دی، کسی پر الزام لگا دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دی، جھوٹی FIR جا کر درج کرا دی، جھوٹے مقدمے درج کرا دیے اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ سب دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ختم نہیں ہوگا، تمہاری گدی پکڑ کر تم کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اور ڈرو اس وقت سے جس وقت اللہ نے کہا سورہ مریم کے اندر، اللہ نے کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل ہر ایک تنہا اکیلا میرے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی زندگی کا حساب دے رہا ہوگا۔ مالک یوم الدین، ڈرو اس دن سے جس دن انصاف کرنے والا اللہ جل جلالہ ہوگا، جہاں کوئی کام نہ آئے گا، یہ تمہارے جو عمل ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ رب العزت فیصلہ سنائے گا کون جنت میں جانے والا ہے اور کون جہنم میں جانے والا ہے، کون کامیاب ہونے والا ہے، کون ناکام ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان نیک لوگوں میں سے بنائے، کامیاب لوگوں میں سے بنائے، قرآن پاک سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثوں سے ہم کو آپ کو جڑنے والا بنائے۔ یہ زندگی جو غفلت کی زندگی ہے، یہ غفلت کی زندگی کو گزارنا چھوڑ دو، اللہ کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھو اپنے دل میں۔ حساب کا دن بہت تیزی سے آ رہا ہے، اور ہر آنے والا دن ہم کو ہماری قبر سے قریب کر رہا ہے۔
اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔